الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. آج سے الحمدللہ ہم ایک سلسلے کو شروع کر رہے ہیں جس کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے کریں گے. آج اس کی تعارفی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی واسطہ، ایک باطنی تعلق، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے عمر، تم اس وقت لا یقوم احدکم، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا، میرا، ہم سب کا ایک روحانی، ایک روح کا تعلق ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم اسی لیے مسلمان ہیں. دین کی سرفرازی جب یہ ملتی ہے جب مومن کا تعلق اللہ کے نبی سے ہوتا ہے. ہمارا تعلق ہے مگر کسی کا کچا ہے، کسی کا پکا ہے. دل کے تار جڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی طرف سفر کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے. کہ سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے. ایک کعبۃ اللہ کی طرف کیا جا سکتا ہے، ایک بیت المقدس کی طرف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قبلہ اول ہے اور یہ قبلہ موجودہ ہے. جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سفر کیا جاتا ہے وہ من حیث المسجد نہیں ہوتا بلکہ من حیث مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنے کی جگہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں. الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ بنفس نفیس سلام کا جواب دیتے ہیں. دور ہوتا ہے تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں تو وہ خود اپنا سلام سنتے ہیں اور خود اپنے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کا تعلق بطور پیشوا نہیں ہے، بطور محبوب ہے. ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق و واسطہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان سے تعلق اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں. ہمیں ان سے محبت ہے. اور کس درجے کی محبت ہے؟ اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے، اپنی ماں سے زیادہ محبت ہے، اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس لیے ہم ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. پہلے ان کا نام لگاتے ہیں، بعد میں باپ کا نام لگاتے ہیں. پہلے محمد کا نام لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اما ابا کہنا سیکھتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے رگ ایمان میں ہے، ہماری رگ عشق میں ہے، ہماری رگ محبت میں ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. گو کہ ہم محبت کو وہ حق ادا نہیں کرتے، گو کہ ہم محبت کی قدر کے بقدر فرم برداری نہیں کرتے، مگر ان سے محبت ان کا حق ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان پورا ہو نہیں سکتا. فرم برداری ہے یا نہیں ہے، لیکن محبت ان کا حق ہے جو ہر مومن کے دل میں تڑپتی ہے، جو ہر مومن کے دل میں پنپتی ہے، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے سلسلے کا آغاز کریں جو آگے ہمارے پاس 30 جمعے ہیں.
ان 30 جمعوں کے اندر میری کوشش ہوگی کہ ہم سیرت مکمل کریں، لیکن اگر نہ ہو سکی تو انشاءاللہ بنیادی اور چیدہ جو ابتدا کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور کر لیں گے اور سمجھ لیں گے۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے باریک لمحات ہیں، بڑی خاص چیزیں ہیں کیونکہ تذکرے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پہ تذکرہ کرنا یہ انشاءاللہ ہمارے کنٹینیوسلی 30 جمعوں تک ہوگا، کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے زمانے کے کیا حالات تھے، اس کائنات کے کیا حالات تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود اقدس اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو وہ کب فرمایا؟ اس کائنات کے وجود سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور پھر وہ کیسے ہے، کیوں ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ پہاڑ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں کائنات بناتا۔ میں نے ان کو بنایا اور ان کو یہاں بھیجنا تھا، اس لیے میں نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ اللہ کی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نہ صرف یہ محبت ہے بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس محبت کا اقرار ہے، اور پھر صرف آدم کے سامنے نہیں بلکہ قرآن کی آیات اس کے اوپر دلیل ہیں۔ میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر تم موجود ہو اور اپنا تبلیغ کا کام کر رہے ہو، محمد تمہارے سامنے آ جاتے تو اپنا کام چھوڑ کے اس کے ساتھ رہو گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت تو کائنات میں پھیلی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت تو جن و انس بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت تو سانپ بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت تو حشرات الارض بھی کرتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، یہ ہوائیں بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، پتھر و حجر و شجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت تو آگ بھی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ ہر انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو کہنے لگے جی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے ساتھ میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گئے۔ کروڑوں فرشتے آسمانوں پر ہیں مگر شیطان کو توفیق توبہ نصیب نہیں ہوئی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی صحبت میں رہ کے شیطان بھی مسلمان ہو گئے۔ اوئے ہوئے، اتنی زوردار محبت ہے، اتنی جاندار محبت ہے نبی علیہ السلام کی کہ دشمن بھی جس کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ ارے وہ دشمن جو دشمنی پر دشمنوں کو تیار کرتا ہے، وہ دشمن بھی جس کی محبت کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے، ارے سبحان اللہ، تو مومنوں کو ان سے کیسی محبت ہو، مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو۔ مسئلہ محبت کا نہیں ہے، مسئلہ تذکرے کا ہے۔ ہمارے اندر وہ تذکرے مٹے ہوئے ہیں، وہ تذکرے مٹنے کی وجہ سے وہ محبت کا وجود ظاہر نہیں ہوتا۔ ارے نبی علیہ السلام جس اونٹنی پہ بیٹھ کے آئے تو صحابہ نے لگام پکڑ لی اونٹنی کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں رکے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں رکے۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ آپ ہمارے پاس رکیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ بھی میری عاشقہ ہے، یہ بھی میری عاشقہ ہے۔ اس کو چھوڑا ہے تو وہ تبا بادشاہ جس نے 400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی محبت سے مجبور ہو کے خط لکھا تھا، اور وہ خط اس 2 منزلہ گھر میں لگایا ہوا تھا کہ جب محمد عربی آئیں گے تو پھر میرے اس خط کو ان کو سنانا۔ اوہو، وہ اونٹنی وہیں پہ جا کے بیٹھی۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک آج بھی موجود ہے، جس کے سامنے باب جبریل ہے، اس کے سامنے حضرت عثمان کا گھر ہے، اور حضرت عثمان کے گھر اور اس گھر کے درمیان چھوٹا سا ایک پلاٹ تھا۔ حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے دیکھا یہ اونٹنی مجبور ہے اور جانور رویا نہیں کرتے مگر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، جانوروں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے مگر اس اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا
تو اس اونٹنی پر اعزاز کی وجہ سے کوئی سواری نہیں کرتا تھا، اور اس اونٹنی کو کوئی ذبح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ناقۃ اللہ ہی وہ سقیا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی تو وہ تھی کہ جس کو قوم نے ذبح کیا، ہم اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 10 صحابہ آ کے اس کو کھلانے کی کوشش کرتے، پلانے کی کوشش کرتے، مگر اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق نے اس کو کھانے پینے نہیں دیا، اور کچھ دنوں تک، کچھ ہفتے تک اونٹنی زندہ رہی، اور اس کے بعد اس اونٹنی کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی اس کو وہیں پہ دفن کیا، مدینہ متحف دارالمدینہ میوزیم کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر انہوں نے پوری جگہ بنائی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کو دفن کیا گیا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں آنسو بہاتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اتنی دبلی ہوئی کہ اپنی بیماری کی وجہ سے مر گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے محبت کے بغیر آپ جن فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اب ان فضاؤں میں سانس لینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ارے جانور جن سے ایسی محبت کرتے ہیں، جانور ایسی محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں گئے، طویل قصہ ہے، سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے ہیں، تو غار ثور میں بہت سارے سوراخ تھے، تو وہاں پر ایک سوراخ ایسا تھا کہ جس کو حضرت ابو بکر بند نہیں کر سکے، تو اس جگہ پر اپنی ایڑی لگا دی۔ جب ایڑی لگائی، حضرات فقہاء ابن العربی اور دیگر حضرات نے لکھے، روایت کمزور ہے، مگر بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو کہ کمزور ہوتی ہیں، مگر وہ سند کے حساب سے کمزور ہوتی ہیں، ورنہ اس روایات پہ عمل بڑا زبردست ہوتا ہے، سند کے اعتبار سے کمزور۔ جیسے ایک روایت ہے، کمزور روایت، صفا اور مروہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے، وہاں جو باتھ روم بنے وہاں ابو جہل کا گھر تھا، اس کے ساتھ حضرت معاویہ کا گھر، حضرت ابو سفیان کا گھر، اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، یعنی ایک گھر چھوڑ کے ابو جہل کا گھر تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ابو جہل کے گھر جاتے، تو ایک دفعہ ابو جہل نے کہا محمد کو بتاؤ کہ میں بیمار ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار کی عیادت بڑے زور سے کرتے تھے، بڑی محبت سے کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے نکلے کہ میں دعوت اسلام دوں گا، یعنی اسلام کی تشریح مکمل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ آج یہ رواج اتنا ختم ہو گیا کہ مریض کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، جب بیمار ہو کے ٹھیک ہو کے محلے میں آ جاتے تو کہتے جی کدھر تھے، او جی میں بیمار تھا، بتاتے ہی نہیں کہ عیادت کی سنت ہمارے پاس ختم ہو گئی، عیادت کی سنت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، رہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے جب بھی جانا ہے تو کام سے جانا ہے، ہم نے جب بھی جانا تو پیسے لینے جانا ہے، یہ پیسے دینے جانا ہے، ہم نے جب بھی جانا ہے تو روٹی کھانے جانا ہے، ہم نے جب بھی جانا ہے تو اپنے کسی کام سے جانا ہے، لیکن اللہ کے لیے عیادت کے لیے جانا، ایک بھائی سے ملاقات کے لیے جانا، وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، ہمارے مسلمانوں سے ختم ہو گیا، ہمارے ممبروں سے ختم ہو گیا، میں عام لوگوں کی بات کہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں، تو حضرت جبریل نے بتایا کہ آپ کے لیے کنواں تیار کیا ہوا ہے، کہ آپ جب کنویں میں گریں گے تو پھر یہ آپ کو اس طریقے سے مارنے کی کوشش کرے گا، آپ واپس مڑ جائیں۔ چنانچہ ابو جہل کے گھر کے دروازے سے آپ واپس جیسے مڑے تو ابو جہل کے اوسان خطا ہوئے اور وہ اپنے گھر سے بھاگا اور خود کنویں میں گر گیا۔ وہ تھوڑا سا گہرا گڑا کھودا ہوتا، کنواں تو نہیں تھا، تو وہ گہرے گڑے میں خود گر گیا۔ جب گرا تو لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، تو جیسے کوئی رسی ڈالتا تو اور نیچے چلے جاتا، جیسے کوئی ہاتھ پکڑاتا تو اور نیچے چلا جاتا، تو وہ کرتے کرتے وہ اتنا نیچے چلا گیا وہ گڑا کنویں میں تبدیل ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا ارے بلاؤ اس کو جس کے لیے گڑا کھودا گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل فریاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے، تو اس کو بلاؤ، آپ اوپر تشریف لے کہا ہاں میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، کہا محمد یہاں سے نکال دو، جو کہہ دو کہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے رسی نہیں ڈالی، آپ نے ہاتھ ڈالا، جیسے ہاتھ ڈالا تو وہ اوپر آ گیا، پھر ہاتھ پکڑا اور باہر نکلا، کہا کہ محمد میں نے تجھ سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روایت ضعیف ہے، مگر یہ گڑھا 1983 تک وہاں پر موجود تھا، 1973 تک وہاں موجود تھا۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ جب ہم گئے تو وہاں پر یہ گڑھا موجود تھا، اگرچہ روایت کمزور ہے مگر وہ گڑھا اس جگہ آج تک موجود تھا، آج سے 50-60 سال پہلے جب اس کی توسیع ہوئی ہے مسجد حرم کی اور مسجد نبوی کی، تو پھر اس کو بند کیا گیا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ روایت ضعیفہ میں ہیں، مگر وہ معمول بھی امت میں منقول ہوتی آ رہی ہیں،
اور چلتی چلی آ رہی، درمیان میں کچھ کمزور راوی آگے، تو جس کی وجہ سے ان روایات کو ضعیف قرار دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا حضرات صوفیاء نے لکھا ہے کہ وہاں غار ثور کے اندر جو سانپ تھا وہ عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عاشق نے دوسرے عاشق کا راستہ روک لیا، تو اس نے ڈنگ مارا کہ نہیں بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، میں کئی برسوں سے اس غار میں انتظار کر رہا ہوں، اور مجھے پتا چلا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئیں گے، لہذا یہاں پر انتظار کر رہے تھے، یہاں پر وہ سانپ انتظار کر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو سانپ نے بھی کی ہے، نبی علیہ جس کو سانپ کو خالص شیطان کہا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث میرے پاس 10 واسطوں سے ہے، 10 واسطے آج کے زمانے میں نہیں ہوتے، لیکن یہ واسطہ چونکہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا گڑبڑ ہے کہ جنات کے واسطے سے روایت نقل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، امت الفقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک سانپ کو مارا، تو وہ سانپ اصل میں سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا، تو وہ جنات کی دوسری فوج آئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھا کے لے گئی اور اپنی عدالت میں کھڑا کر دیا۔ جی کیا ہوا؟ جس نے ہمارے بھائی کو مارا۔ تو شاہ ولی اللہ کہنے لگے بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ جنات میں سے ہے، مسئلہ یہ ہوا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جانتا ہوں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سانپ دیکھو تو اس کے سامنے اعلان کرو اگر تو جنات میں سے ہے تو چلا جا، اگر جنات میں سے نہیں ہے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے 3 مرتبہ اعلان کیا لیکن وہ نہیں گیا، جب وہ نہیں گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سانپ ہے جن نہیں، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو وہ جو جن تھا جو اس کا باپ تھا وہ کہنے لگا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ تو وہ جو جج تھا، وہ جو جنات میں سے جج تھا، وہ جج کہنے لگا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث سنائی تھی تو اس وقت میں آپ کی مجلس میں موجود تھا اور میں یہ بات سن رہا تھا، لہٰذا یہ حدیث تو میں نے براہ راست اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ جنات کی عمریں عام طور پر 1000، 1200، 1300 سال ہوتی، عام طور پر جنات کی عمریں یہ ہوتی۔ اس نے کہا کہ آج سے 800-900 سال پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی ہے اور میں اس مجلس میں خود موجود تھا۔ جب میں تو یعنی وہ جنات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ جن کا واسطہ ہے، اس کو روایت الجن کہتے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی نجیب اللہ خان صاحب فرماتے ہیں میرے پاس یہ سند موجود ہے 8 سندوں سے، 8، 1 بندہ، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، تو میرے پاس یہ 8 سندوں سے موجود ہے۔ جو طالب علم میری شرط پوری کرے گا، ایک شرط انہوں نے لگائی تھی، میری یہ شرط پوری کرے گا میں اس کو یہ سند دوں گا۔ الحمدللہ میں نے وہ شرط پوری کی اور پھر اس سے یہ سند لی، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت 9 واسطوں سے سنی۔ تو یعنی جنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں طائف سے، پتھر لگے ہوئے جسم پہ، خون بہ رہا، جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام پہلے غار حرا گئے اور غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، کچھ لوگوں کی تفصیلی واقعات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے معلّہ کے پاس جہاں حضرت خدیجہ مدفون ہے، تو وہاں پر تشریف لائے، وہاں کچھ دیر بیٹھے تو کچھ جنات آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ محمد آپ کہتے ہو جنات آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ہمیں تو نظر نہیں آتی کوئی دوسری مخلوق ایسی ہو جو آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والی۔ تو آپ نے کہا اچھا، آپ نے سامنے ایک درخت تھا اس کو اشارہ کیا ادھر آؤ، تو درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اوہ یہ کیا اور آپ کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے واپس اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ آج دوسری جگہ مسجد شجرہ موجود ہے، درخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو درخت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر
جہاں مصلی تھا اس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کی ایک شاخ تھی، اس درخت کا ایک تنا تھا، اس کو یوں آپ ایک لگاتے تھے اور آپ واز فرماتے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر، ایک خاتون نے ایک لکڑی کا ممبر تیار کیا، تو ممبر کے تیار ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ تو جب یہ خطبہ دینا شروع کیا ہے تو اس ستون سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، اور یعنی ایسے رونے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی بچہ شدت کے ساتھ بلک بلک کے روتا ہے، کہ جب ماں ایک بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کرے تو بچہ کس طریقے سے چیخیں مار کے روتا ہے، اس طریقے سے رونا شروع کر دیا۔ بقا نہیں بلکہ حنان، بقا کہتے ہیں ایک بندہ رونا شروع کر کے رونا شروع، اس کو کہتے ہیں بقا، اور ایک ہے حنان، ایک بچے کا تڑپ کے رونا، کہ وہ یوں سر ادھر مارتے، کبھی ادھر سر مارتے، کبھی ادھر سر مارتے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کیوں جی میں نے اماں ایڑیاں رگڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حنان۔ تو یہ جو پلر تھا یہ ایسے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا، دوبارہ ہاتھ پھر، جس سے بچے کو چپ کرا ایسے، تو وہ ایسے چپ ہوا جس سے بچہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوتا ہے، ایسے وہ چپ ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیا ستون حنان۔ آج بھی اس پلر کے اوپر ستون حنانہ لکھا ہوا ہے۔ پھر جب حضرت عثمان کے زمانے میں وہ ستون بوسیدہ ہوا تو آپ نے اس کو زمین کھودی اور پلر کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اس کو دفن کر دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اور آج بھی وہ اسی زمین میں دفن ہے۔ کئی مرتبہ مسجد نبوی میں آگ لگی، دوسرے پلر جل گئے، مگر آج بھی وہ پلر موجود ہے، آج اسی حالت میں موجود ہے۔ 2 مرتبے آگ لگی، جتنے بھی پلر تھے وہ جل گئے۔ حضرت عثمان نے دوسرے پلر پتھر کے بنوائے، لیکن اور جو پلر تھے ان کو ہٹا دیا، جو پلر تھے ان کو اندر کر کے اور پھر جوڑ دیا۔ پھر جب آگ لگی تو وہ پلر ختم ہوئے، یا کچھ ضائع ہوئے اور کچھ بچ گئے، مگر یہ پلر ویسے کا ویسا آج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ریاض الجنہ میں دفن ہے اور اسی جگہ موجود ہے، اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے۔ ارے جس سے درخت کے تنے بھی محبت کرتے ہوں، امتی اس سے کیوں نہ محبت کرے؟ جس کا عشق تو پتھروں کے پاس بھی ہو۔ ابو جہل کہنے لگا محمد یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم بتا دو گے تو میں تمہارا ایمان قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل کیا بات کر رہا ہے، میں بتاؤں یہ تیرے ہاتھ میں جو کنکر ہے وہ بتائے۔ اور جیسے ہی آپ نے فرمایا تو کنکروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کنکروں کو یوں پھینکا کہ محمد تجھ سے بڑا جادوگر میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، اور زخمی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبل احد ہے، اس جبل احد میں ایک غار بنی ہوئی جس کو کھو کہتے ہیں، کہف کہتے ہیں، جو ایک طرف سے کھلی، دونوں طرف سے کھلی ہو، تو غار تھی، کہف نہیں تھی، غار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر جا کے جیسے ہی لیٹے ہیں تو وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو گیا۔ سن 2001، 2، 3 تک حاجی وہاں جاتے تھے، لیٹتے تھے۔ جتنے حجاج نے اپنے سفر نامے لکھے، آپ اگر سفر نامے کھول کے دیکھیں مفتی ماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جن لوگوں کے سفر نامے ہیں، جن لوگوں نے سفر نامے لکھے، جس نے بھی اس غار میں لیٹنے کا تذکرہ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ آج تک اس جگہ سے خوشبو نکل رہی ہے۔ لوگوں نے اس خوشبو کی نقل کر کے خوشبوئیں تیار کی، مگر آج تک وہ خوشبو، ویسی خوشبو کوئی تیار ہی نہیں کر سکا۔ دنیا میں پرفیوم کی انڈسٹری کروڑوں اربوں خربوں کا بزنس ہے، مگر ایسی خوشبو جو اس پتھر میں سے آ رہی ہوتی کسی جگہ سے نہیں ہے۔ اس پتھر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہے، ایسا، ارے جس سے پتھر بھی محبت کرے، جس سے اونٹ بھی محبت کرے، جس سے سانپ بھی محبت کرے، ارے جس سے شیطان بھی محبت کرنے لگ جائے، امتی اس سے محبت کیوں نہ کرے، امتی اس سے تعلق کیوں نہ بنائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت اللہ نے اس امت پہ فرض کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کرو تو مرضی ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، فرض کی ہے۔ تمہارے بچوں سے زیادہ تمہاری محبت محمد سے ہونی چاہیے، تمہاری بیوی سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے،
تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور وہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے، مگر چونکہ تذکرے مٹ گئے، وہ تذکرے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اس محبت کے وجود کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ختم بھی محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسی نافرمانی کر جاتا ہے جو سری شریعت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ محبت جاگ نہیں رہی ہوتی، وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کسی کو بے خون و پسینہ، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں کوشش شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو شروع کریں گے، جو انشاءاللہ ہمارے 30 یا 31 ہفتوں پر، 30 یا 31 جمعوں پہ مشتمل ہوگی، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کہاں پر کیا معاملات کیے۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے کے کیا معاملات تھے، کائنات پیدا ہونے سے پہلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبی وکان آدم بین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے کا حصہ تھے، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا، اور حضرت آدم کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور بہت سے اشارے اور واقعات اس نوعیت کے ملتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے، پیدائش پر کیا معرکۃ الاعراف قسم کے معاملات پیش آئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر نکاح ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا تذکرہ ہے، پھر نبوت کے بعد 13 سال کا کٹھن مرحلہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام رسالت پہنچایا، اس میں امت نے کیا کیا آپ کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، اور اس نوعیت کے بہت سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، ہجرت میں کیا پیغامات ہیں، اور اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد ہر سال میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے جس میں احکام بھی نازل ہوئے، قرآن بھی نازل ہوا، احادیث کی تدوین ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس پورے کا احاطہ کریں گے، کور کریں گے۔ انشاءاللہ 12:45-50 کے درمیان ہم اپنا یہ بیان شروع کر دیں گے۔ آپ حضرات سے تعاون کی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات وقت پہ آئیں، تاکہ شوق نظر آتا ہے تو پھر انسان اپنی کوشش بھی دکھاتا ہے، محنت بھی دکھاتا ہے۔ شوق نظر نہیں آتا بھی، سامنے والوں کو شوق ہی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سننے کا، تو پھر ظاہری بات ہے ڈی موٹیویشن ہوتا ہے، تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، کوشش کریں کہ وقت پہ تشریف لائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو سنیں۔ یاد رکھیے یہ حیات طیبہ ایک واقعات کا سلسلہ ہے، مگر اصل میں یہ صرف واقعات کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی ایک راہ ہے۔ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ تمہارے سامنے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے سامنے ہم واقعات بتاتے ہیں، تمہارے سامنے ہم زندگیاں کھولتے ہیں، اس لیے کھولتے ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری زندگی کا مشن ہے، ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ اگر مشن نہیں ہے تو اس کو بنانا ضروری ہے، اس کو مشن قرار دینا ضروری ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہو، اور ایسی محبت ہو کہ نظر آئے، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے، جو مجھے دیکھے میرے کردار سے نبی علیہ السلام کا کردار ٹپکنا چاہیے، میرے اطوار سے نبی علیہ السلام کا اطوار ٹپکنا چاہیے، میرے لہجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ٹپکنا چاہیے، میرے چلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ٹپکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے، آپ کے کپڑے کیسے ہوتے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیسا، آپ کا غصے کا طریقہ کیسے، آپ کی نرمی کا طریقہ کیسے، بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، عام لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، یہ سب انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھی۔